خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات نے جو کلام پاک نازل کیا، اس کے اندر مسلمانوں کی ہدایت، ان کی راہبری اور ان کی رہنمائی کے لیے متعدد احکام نازل ہوئے۔ وہ احکام جو کہ اسلام کے ارکان خمسہ کہلاتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حکم اللہ کی توحید اور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا۔ دوسرا حکم 5 وقتہ نماز کی ادائیگی۔ تیسرا حکم اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے نام پر 2.5% نکالنا۔ چوتھا حکم رمضان مبارک کے روزے رکھنے کا ہے۔ آج رمضان مبارک کی 27ویں تاریخ ہے اور باقی اس ماہ مبارک کے 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن رہ گئے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر اس ماہ مبارک کے روزوں کو مومنوں اور مسلمانوں پر فرض قرار دیا اور کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے مومنو، تم پہ رمضان کے روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح کے پہلی امتوں پر بھی یہی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس رمضان مبارک کی فرضیت کا تذکرہ رب کائنات نے دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ ہونا کیا یہ مصیبت ڈال رکھی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر رمضان مبارک کے تذکرے کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پورے رکوع کو روزوں کے مسائل اور فضائل کے لیے وقف کر دیا ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے رمضان کے روزوں کے فرض قرار دیے جانے کے تذکرے کے بعد رمضان کے مسائل بیان کیے کہ کون لوگ ہیں جن پر روزے فرض، اور کون لوگ ہیں جو عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے اس قرآن حکیم کے فضائل کو بیان کیا جو کلام مجید بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اسی مقدس مہینے میں نازل ہوا۔ اب توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ رب کائنات اس دوسرے پارے میں اور سورہ بقرہ کے اس حصے میں رمضان مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے نزول کی خبر سنا رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے تذکرے میں قرآن کا تذکرہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رمضان کو جو شرف، جو تقدس حاصل ہوا ہے اسی قرآن کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن آدمی چلتے چلتے ان آیات کی تلاوت کرتے کرتے رک جاتا ہے، جبکہ رمضان کے اس تذکرے کے دوران آسمان اور زمینوں کا خالق رب العالمین ایک ایسی بات کا تذکرہ فرماتے ہیں جس کا بظاہر رمضان سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے بعد کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، پہلے بھی رمضان کا تذکرہ، بعد میں بھی رمضان کا تذکرہ، پہلے بھی روزوں کے مسائل، بعد میں بھی روزوں کے مسائل، درمیان میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے بارے
بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، ان کو کہیے انی قریب، میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے، ابھی اس کی پکار اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، اے میرے نبی ان لوگوں کو کہو مجھ کو پکار کے دیکھو تو صحیح، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان تو لاؤ، ذرا دیکھو تو صحیح مجھ کو پکار کے میں کتنی جلدی تمہاری پکار کو پورا کرتا ہوں۔ اب جو بات سمجھنے کی اور جسے آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کے تذکرے میں دعا کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ پہلے بھی رمضان کا تذکرہ، بعد میں بھی رمضان کا تذکرہ، درمیان میں اللہ نے دعا کی بات کر دی ہے۔ کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، کیا سبب ہے کہ پہلے بھی روزوں کا ذکر، بعد میں بھی روزوں کا ذکر، اور درمیان کے اندر ایک چھوٹی سی آیت دعا کی رکھ دی؟ اے بندو مجھ سے مانگو، ابھی تمہاری مانگ تمہارے لبوں سے جدا نہیں ہوگی کہ اللہ تمہاری مانگ کو قبول فرما لے۔ کیا تعلق ہے؟ سبب یہ ہے کہ رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں بندہ مصیبتوں میں گھرا ہوا، پریشانیوں میں مبتلا، بیماریوں میں الجھا ہوا، مقدمات میں پھنسا ہوا، اپنے مسائل میں گرفتار، اپنے رب سے مانگتا ہے، ادھر ٹکراتا ہے سر، ادھر جاتا ہے، نہ بیمار کو شفا ملے، نہ بے روزگار کو روزگار ملے، نہ بے اولاد کو اولاد ملے، نہ فقیر کو تنگری ملے، نہ محتاج کو مال ملے، نہ پریشان حال کی پریشانیاں دور ہو۔ کہاں جائے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، مانگتا ہے، لیکن کوئی مانگ میں اثر پیدا نہیں ہوتا، کوئی مانگ پوری نہیں ہوتی۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ دل کے اندر کھوٹ ہے، زبان میلی ہے، گناہوں سے لتڑا ہوا ہے، اس لیے زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں جو دعا کو عرش الہی تک پہنچائے۔ لیکن رمضان کے مقدس مہینے میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے، اپنے نفس کو کچلتا ہے، حرام سے نہیں حلال سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ حرام کے قریب نہ جانا نہیں، روزے کا معنی یہ ہے کہ حلال کے قریب نہ جانا، کھانا حلال، پینا حلال، لیکن اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا۔ حلال کمائی سے
حاصل کردہ روٹی نہیں کھاتا، پاک پانی نہیں پیتا، اس قدر اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا، پھر اس کے صدقے میں اللہ اس کے دل کے میل کو دھو دیتا ہے، اس کی پلیدیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، پھر روزے رکھ کر یہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ادھر اس کے منہ سے بات نکلتی ہے، ادھر رب پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے رمضان کے تذکرے میں دعا کے ذکر کو رکھ دیا۔ آؤ مومنوں، اس بات کا شکوہ کرنے والوں، اللہ ہماری نہیں سنتا، آ جاؤ رمضان کے روزے رکھ کر تم نے اپنے ناپاک جسموں کو پاک بنا لیا، اپنی بے تاثیر زبانوں میں اثر پیدا کر لیا، اب ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگ کے دیکھو، ابھی تمہارے الفاظ جدا نہیں ہوں گے کہ رب پورا فرما دے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور عرش والے تجھ پہ قربان، ہم نے دنیا کا کوئی تمنگر، کائنات کا کوئی شہنشاہ ایسا نہیں دیکھا جو منگتوں کو خود کہے آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، اور عرش والے تجھ پہ قربان، تو نے یہی نہیں کہا مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، کہا آزما کے دیکھ لو، مانگ کے دیکھ لو۔ قرآن کا لفظی ترجمہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مانگ کے دیکھے تو صحیح، ابھی مانگ ان کے ہونٹوں کو نہیں چھوڑے گی کہ رب پورا فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کے ساتھ ایمان کو ملا دیں، دعا کے ساتھ ایمان کو، رب پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اور اس امید پر مانگے کہ اللہ کے سوا کوئی عطا کر سکتا، اور اللہ اس طرح مانگتا ہوں کہ آج تجھ سے لے کے جانا ہے۔ اس طرح جب بندہ مانگتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں ادھر آؤ، فرشتے آتے ہیں، اللہ حاضر ہیں، کہا دیکھو کائنات میں میرا بندہ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے ہوئے، میری بارگاہ میں اپنی جولی پھیلائے مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے فرشتوں گواہ ہو، اس کے ہاتھ نیچے بعد میں گریں گے، میں اسے پہلے عطا کر دوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا عرش الہی کا مالک یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنے منتوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی بارگاہ، اتنا بڑا دروازہ، اور منگتا آیا خالی چلا گیا، جاؤ گواہ رہو میں نے اس کی ہر مانگ کو پورا، اللہ تو نے کہا تو ہے، نہ جانے واقعی طور پر تو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا، سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا، دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا، آواز پکار فریاد
اس پہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا اللہ کیا جانے. کہاں آ جاؤ دیکھ لو مانگنے والوں کی میں نے کیسے سنی. دو میاں بیوی جنت میں بسے, رب کی نافرمانی ہو گئی, جنت سے نکالے گئے, برسا برس ٹھوکریں کھاتے رہے, آخر ملے, اکٹھے ہوئے, سوچا بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, جرم ہو گیا, خدا کی نافرمانی ہو گئی. اب اس کی معافی بھی رب کی بارگاہ کے سوا کسی اور جگہ سے مل سکتی؟ ہاتھ اٹھائے اور قرآن اور مانگنے کا طریقہ سیکھ لو. مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم مانگتے ہیں, خیال یہ ہوتا ہے مل گیا نہ ملے گا کہیں اور سے لے لیں گے. مانگتے ہیں, یقین نہیں ہوتا کیا اس سے ملے گا, ڈاکٹر کے پاس, طبیب کے پاس, اسباب کے تحت نبی کی سنت ہے علاج کروایا جائے, لیکن مانگنا صرف رب سے جائے کہ رب کے سوا کوئی شفا دے سکتا, ہمارا یقین نہیں. ہم کہتے ہیں اس ڈاکٹر سے نہیں, اس سے, اس طبیب سے نہیں, اس سے, اس درگاہ سے نہیں, اس سے, اس بارگاہ سے نہیں, اس سے. اب مانگنے کا طریقہ سیکھ لو مومنوں. کہا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بابا آدم, اما حوا رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے, اللہ غلطیاں ہم کرتے ہیں, معاف تو کرتا ہے. غلطیاں ہم کرتے ہیں, معاف تو. اللہ اگر تو معاف نہ کرے تو کائنات میں کہیں سے اور معافی مل سکتی؟ اللہ پھر یا وہ بارگاہ دکھا دے جس سے معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عرش الہی کا مالک اپنے قرآن میں کہتا ہے, ابھی آدم و حوا ان کی زبان سے بات نکلی, فتح علیہ, ہاتھ نیچے نہیں گرا تھے کہ رب نے معاف کر دیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. ایک اور وہ سوال کر بیٹھا جس سوال کے کرنے کی اجازت نہیں تھی. بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے, اللہ ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا. اللہ اکبر. یا نوح انہ لیس من اہلک, مشرک کے لیے, اللہ کے منکر کے لیے دل میں ہمدردی. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح لا تسأل ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یہ بات کہہ دی, آئندہ ایسی بات کہی نبوت چھین لی جائے گی. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ غلطی ہو گئی, اور اللہ غلطیاں ہم کرتے ہیں, معاف کیوں کرتا ہے؟ اللہ معاف کر دے. فاستجبنا اللہ, اور قرآن کا لفظی ترجمہ سنو. اللہ فرماتے ہیں
ابھی نوح کے منہ کی بات پوری نہیں ہوئی، ہم نے اسے پہلے معاف کر دیا. ہم نے کہا جاؤ تجھے معاف. ایک اور پورا گھر میں بچہ نہیں ہے، اولاد اس کی آواز سے گھر خالی. 23واں پارہ سورہ صافات قرآن. اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. میرے حبیب پاک لوگوں کو کہہ دے، اور حاجت مندو، بیماروں، غلطیوں میں لتڑے ہوئے لوگوں، آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ مجھ سے سوال کرو. ابھی سوال جواب سوال زبان سے ادا نہیں ہوگا کہ رب پہلے سوال کو پورا کر دے گا. قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن. اللہ کہتے ہیں ایک کا گھر بچے کی آواز سے خالی. اللہ سارے گھروں میں بچوں کی رونق ہے، میرے گھر میں بچہ نہیں. قرآن سنو، قرآن ہاتھ اٹھائے رب حبلی من الصالحین. اللہ میں بڑھاپے میں کچھ سے بچہ مانگتا ہوں، اور عام بچہ پھر بچہ من الصالحین. اللہ بچہ وہ مانگتا ہوں جو ابراہیم خلیل کا وارث بنے. قرآن بخوا بھی نہیں. فبشر نہ ہو، فبشر نہ ہو، فبشر نہ. ابھی خلیل کی زبان سے الفاظ جڑا نہیں ہوئے، ہم نے اسماعیل کی خوشخبری پہلے عطا فرما دی. جہاں تجھے بچہ دیا. ایک اور وہ بھی بوڑھا، بال سفید، بیوی باج. طبیبوں نے کہا یہ بچہ جننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. اس میں بچہ جننے کی صلاحیت ہی نہیں. مایوس، نا امید. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. اللہ لوگوں نے تو لا علاج کر دیا، تیری بارگاہ سے تو مایوس نہیں ہوں. حبلی من لدنک ولیا. اللہ اشتعل الراس شیبا. اور یہ مانگنے کا طریقہ سیکھ لو. کہا اللہ امراتی آخر میری بیوی بھاج. اشتعل الراس شیبا. اللہ سر کا ایک بال بھی سیاہ نہیں، سارے سفید. دنیا والوں نے کہا بچہ ہو سکتا ہی نہیں. حبلی من لدنک ولیا. اللہ میں نے دنیا والوں کو خدا نہیں مانا، تجھ کو رب مانا ہے. حبلی من لدنک ولیا. اللہ بیٹا دے دے. اور اس نے عجیب بات کہی، کہا یار سنی وَيَرِثُ آلَ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبَّ رَضِیًّا. اللہ بیٹا بھی وہ دینا جس کے سر پہ تاج رسالت رکھا ہوا ہو. قرآن فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ. ابھی زکریا کے لبوں نے ہونٹوں نے الفاظ نہیں چھوڑے تھے، ہم نے نبی بیٹے کی بشارت دے دی. کون سا بیٹا؟ یحییٰ. لم نجعل له من قبل سمیا. وہ بیٹا دیا. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا.
پیدا ہوا تو رب کی رحمتوں نے احاطہ کیا ہوا، اٹھے گا رب کی رحمتوں کے احاطے میں اٹھے گا۔ اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دو اور ساری دنیا سے نا امید ہو جاؤ، رب سے مایوس نہ ہونا، رب سے مایوس آ جاؤ، دکھیو پریشان حالو مصیبت زدو بیمارو گنہگارو آ جاؤ، اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلا لو، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مان کے دیکھیں، ابھی الفاظ جناب نہیں ہوں گے، میں ان کی مانگوں کو پہلے پورا کر دوں۔ ایک اور ہے بیمار، اس قدر بیمار کہ قرآن میں رب نے کہا گھر والوں نے ساتھ چھوڑ، کہا اتنا لا علاج ہے، ہم اس کی ٹہل سیوا کر کر کے تھک گئے، اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، لا علاج۔ رب انی مسنی الضر، جب دیکھا گھر والے بھی ساتھ چھوڑ گئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تو نے تو ساتھ نہیں چھوڑا۔ رب انی مسنی الضر، اور بیمارو دعا یاد کر لو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو مجھ بیمار کو شفا دے دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا۔ قرآن، اللہ اکبر، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ابھی ایوب کی زبان سے الفاظ جدا نہیں ہوئے کہ ہم نے اس کی بیماری کو ختم کر کے اس کو شفا عطا فرما۔ خلیل نے بھی یہی کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا عرش والا دیتا۔ کون دیتا ہے؟ کس کو؟ مانگنے والے۔ اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب۔ ایک اور، رات کی تاریکیوں میں، پانی کے ڈھیروں میں، بادلوں کی ظلمات میں، مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کیا بیت رہی۔ کون؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں کہا اللہ کوئی نہیں جانتا، تو مچھلی کے پیٹ میں بھی جانتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اگر تو آج نہ بچائے گا تو کوئی بچا سکتا؟ فاستجبنا لہ، خداوند عالم نے کہا ادھر مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندروں کی گہرائیوں میں یونس کی زبان سے رب کی بارگاہ میں فریاد نہیں نکلی کہ ہم نے مچھلی کے پیٹ کو یونس کے لیے کشتی بنا دیا، کہا جاؤ اس کو ساحل پہ چھوڑ کے آؤ۔ فاستجبنا لہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ایک اور ہے، یہ گنہگار، وہ خطاکار، یہ بیمار، وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار، ایک اور اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو کچھ بھی نہیں، پردیس، اجنبی لوگ، وطن سے دور،
جاننے والا بھی موجود نہیں. ہائے ہائے. بستی مریم پہنچا, لوگوں کی خدمت بھی کی, ان کے جانوروں کو پانی بھی پلایا, لیکن کوئی روٹی کھلانے کے لیے تیار. ہائے ہائے ہائے. بھوکا پیاسا پردیسی بے وطن اور مانگنے کا طریقہ سکھلا رہا ہے. رب خدا کے نبی کی بات سنو, اور ہم مانتے ہوئے بھی بڑے تکبر سے مانتے ہیں. دل کہیں, دماغ کہیں, نگاہ کہیں, توجہ کہیں, یہ مانگنے والا تمہیں مانگنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. رب قرآن 30واں پارہ خدا بند عالم کہتے ہیں, موسیٰ مریم کے پنگے پر بھوکا اور پیاسا پڑا ہے, نہ کوئی کھلانے والا نہ کوئی پلانے والا. لوگوں کے جانوروں کو پانی پلایا, انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اللہ میں فقیر, تو غنی, مجھ فقیر کو کھانا کھلا دے. ہائے ہائے. کھانا بھی موسیٰ کس سے مانگ رہا ہے؟ خلیل نے یہی تو کہا تھا, والذی هو یطعمنی ویسقین. کھلاتا بھی رب ہے, پلاتا بھی. اللہ کے سوا کوئی کھلا پلا سکتا بھی؟ کھلاتا بھی رب, پلاتا بھی رب. کہا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اللہ میں پردیس میں کوئی جاننے والا نہیں, بھوکا ہوں اللہ, فقیر ہوں اللہ, مغرب. اللہ کھانے کا بندوبست کر دے. فجاءت احداہما. قرآن اللہ نے کہا موسیٰ نے ہاتھ نیچے گرائے, ہم نے کہا جاؤ کھانا بھی دے دیا, کھانا پکانے والی بھی دے دی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جو مانگو. اور کس کی بات ہے کہ سارا قرآن بھرا تھا ان کے تذکرے سے. آ جاؤ امام کائنات کو دیکھو, دشمنوں میں گرا ہوا, لوگ نام و نشان مٹانے کے لیے آئے, اور دشمنوں سے گھرے ہوئے انسانوں اور حاسدوں میں مبتلا لوگوں اور شریروں کی شرارت میں گرفتار لوگوں, آؤ یہ دیکھو سید ولد آدم, امام انبیاء, فخر کائنات, خاتم الرسل, سامنے دشمن چاقو چوبند اسلحے سے پوری طرح لے, اپنے ساتھیوں پہ نگاہ دوڑائی, کوئی 14 سال کا بچہ, کوئی 15 سال کا بچہ. ہائے. اور بڑے جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھے, ہجرتوں کے مارے ہوئے, بخاروں کے ستائے ہوئے, بے وطنی کے شکار پردیسی لوگ. اللہ ان کا ان سے کیا مقابلہ؟ یہ بے کسو بے بس, وہ چوک چوبند و چوکس, اللہ ان کا مقابلہ ان سے کیا ہے؟ ہائے ہائے. دیکھا کوئی پیش نہیں جاتی. صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, میں نے اپنے آقا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. دیکھا رمضان کی 18ویں تاریخ ہے, عرب کی گرمی, جون کا مہینہ, جلسی ہوئی ریت,
محمد کریم کے پاس اپنے ساتھیوں کو پناہ دینے کے لیے خیمے تو بڑی بات ہے، چادریں بھی نہیں ہیں. ادھر کفار چشموں پہ قابض، پانیوں کے مالک، خوبصورت خیمے ساتھ، جوان اور گرڈیل، سواروں کا دستہ، ہر طرح کا اسلحہ. صدیق نے کہا میں نے پہلی مرتبہ اپنے آقا کو زاروں قطار ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر کیا دیکھا؟ کائنات کے امام نے، اسلام نے، اس اسلام نے جسے ہم مانتے ہیں، اس اسلام نے جسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ایمان اور اسلام کرا دیا، اس شریعت کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہنا علیہ صحابی کہہ کے متعارف کروا دیا. اس شریعت کے اندر حکمران کی حکومت کے جواب کے لیے ایک قاعدہ منتخب کیا، اور یہی قاعدہ نماز سے بھی مستمد ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین موضوع ہے جو لوگوں سے پیار کرتا ہو، لوگ جس سے پیار کرتے ہیں، لوگ جس سے پیار کرتے ہو، اور جو لوگوں سے. فرمایا بدترین ایمان کون ہے؟ فرمایا وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہو، لوگ اس پر لعنتیں بھیجتے ہو. نبی کسی نے پسندیدہ آدمی کو بھی گالی دی ہے، پسندیدہ آدمی کے لیے تو لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پسندیدہ آدمی، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ لوگ اسے پسند کریں، وہ لوگوں کو پسند کرے. اور لوگوں کی پسند کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ انتخاب سے. لوگوں کی پسند کا پتہ کس طرح چلتا ہے؟ اگر انتخاب بھی نہ ہو تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لوگوں کا پسندیدہ ہے کہ کس طرح معلوم ہوگا؟ اس لیے یہاں رک کر میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو اور اپنے بوڑھے بزرگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض جاہل جو کہ علمیت کے دعوے دار ہے، ہر روز انتخاب سے نہیں آ سکتا، بھائی آسمان سے آئے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مبعوث کیا کس لیے کیا؟ ایک نگاہ اپنے کمزوروں پہ ڈالی، اٹھے اور جھلکتی ہوئی ریت پہ اپنا ماتھا رکھ دیا. اللہ ان تعلق هذه الإصابة لن کو بدادا. اللہ میرے پاس تو جو کچھ تھا لے کے آ گیا ہوں. اللہ میری کل کائنات یہی کچھ تھا. اللہ میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں اور رب ماننے والے مومنوں اور رب سے مانگنے کا سلیقہ اپنے آقا سے سیکھ لو. کہ اللہ میری تو کل پونجی یہی تھی، میرا کل سرمایہ یہی تھا اللہ جس کو تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے. اللہم ان تعلق هذه الإصابة لن تعبد بعدا. اللہ تیرا نبی تجھ سے رو کے کہتا ہے اپنے ان کمزوروں کو طاقتور بنا دے، ان کی مدد فرما. صدیق کہتے ہیں میرے آقا اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئی. میں نے دیکھا کہ آنسوؤں سے نیچے آپ کے چہرے کی نیچے کی ریت بھیگ گئی جس طرح بارش سے بھیگ جاتی ہے. ہائے ہائے. اچھوالا مسکرا رہا ہے. مجھ کو پکارا ہے نا، اب ذرا دیکھنا تو صحیح میں کیا کرتا ہوں. اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، دشمن طاقتور، اللہ پر تو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع. اور کوئی پکارنے والا پکارے تو صحیح. ادھر نبی نے پکارا،
ادھر صدیق سے برداشت نہیں ہوا، اپنے آقا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے آقا ارفع راسک لن یخذلک اللہ ابدا، آقا سر اٹھا لیجئے، آنسو روک لیجئے، میرا رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ صدیق نے ہاتھ رکھا، کونین کے تاجدار نے سر اقدس کو اٹھایا، روتی ہوئی آنکھیں ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا جبریل، صدیق آگا جبریل، آخذ بعنان فرسہ، جا مسلمانوں کو جا کے کہہ دے رب نے اپنے نبی کی دعا سن کے اپنے فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اور کوئی یہ نہ کہے، یہ سارے نبی تھے، یہ سارے پیغمبر تھے، یہ سارے رسول تھے، ان کی تو رب نے سنی، ہم گناہگاروں کی کیسے سنیں؟ قرآن قد سمع اللہ، خدا نے کہا ماننے والا نبی ہو یا غیر نبی، اور نام کو پورا کرتے ہوئے میں کوئی فرق نہیں رکھتا، مانگے تو صحیح۔ ایک خاتون، اس کے خامن نے، اس کے شوہر نے اسے ماں کہہ دیا، تو میرے لیے ماں کی مانند ہے، خولا گھبرا گئی، نبی کے صحابہ سے مسئلہ پوچھا، نبی کے صحابہ نے کہا تو اپنے خامن پہ حرام ہو گئی، کہ عرب کے اندر اگر کوئی اپنی بیوی کو سخت طلاق دینا چاہتا تو یہ کہا کرتا تھا تو میرے لیے ماں کی طرح، کہا حرام، کہنے لگی اس طرح نہ کہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی نگہبان، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کہا بی بی تیرے خامن نے تجھ کو ماں کہہ دیا، اب حرام۔ پریشان نبی کی بارگاہ اقدس پہ گئی، نبی حجرہ عائشہ میں تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک دی، آقا باہر تشریف لائے، بی بی کیا بات؟ کہا آقا میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا ہے۔ فرمایا بی بی پھر اب تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ کہنے لگی آقا یوں نہ کہیے، میرا تو نہ ماں نہ باپ نہ بھائی، چھوٹے چھوٹے میرے بچے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رحمت کائنات نے کہا بی بی یہ تیرے خامن کا قصور ہے، کہا اللہ کے رسول وہ نادم، کہا بی بی اب کچھ نہیں ہو سکتا، عورت نے اصرار کیا، نبی نے انکار، آخرش نبی تنگ آ کے کہنے لگے بی بی تجھ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اب تو اپنے خامد کے لیے حلال ہو سکتی، جاؤ، یہ کہا اور نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ حدیث کے الفاظ ہے، عورت کے دل پہ چوٹ لگی، مسجد میں کھڑی تھی کہ مسجد میں آقا کائنات کا دروازہ کھلتا تھا، چوٹ پڑی اللہ، اب تو آخری دروازہ بھی بند ہو گیا ہے دنیا کا، نبی نے بھی کہہ دیا اب واپس ہو سکتی اللہ۔ اب قرآن سنو، قرآن 28واں پارہ، آغاز سورہ مجادلہ، اللہ نے اس سورت کا نام ہی عورت کا جھگڑا رکھ دیا، نبی سے جھگڑ رہی ہے، نبی انکار کرتے ہیں، عورت اصرار کرتی ہے، اللہ اکبر، الٹی نبی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ سوچا سارے دروازے بند ہو گئے، عرش والے کا دروازہ تو کھلا ہے، اس نے قرآن میں کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، اپنے سر مسجد نبوی میں اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دیا، آنسو اللہ میں کہاں جاؤں؟
اور قرآن ادھر اس عورت کی آہ نکلی، ادھر عرش الہی سے جبریل کو آنے کا حکم ہو گیا، جاؤ اذا سالک عبادی۔ آج ایک عورت نے میری بارگاہ میں فریاد کی، رو کر مجھ کو پکارا، اور میں نے اس عورت کی دعا سن کے آئندہ کے لیے مسئلہ تبدیل کر دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے کفارے کا، بیوی حرام، اور قرآن کا لفظی ترجمہ ایک آیت کا سنو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا جس کو تو نے بھی ٹھکرا دیا تھا۔ وتشتکی الی اللہ۔ اور مومنوں، قرآن فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مانگنے والے رب کی بارگاہ میں آئے اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ رب ضرور عطا کر دے گا۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں گریں گے کہ رب عطا۔ ایک اور دشمنوں نے تہمت لگائی، رحمت کائنات نے بھی کہہ دیا، عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو رب سے معافی مانگ لو۔ کہا میرا جگر کٹ گیا۔ میں نے کہا آقا آپ بھی یہ بات کہتے ہیں؟ کہا مجھ کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے۔ ہائے اللہ! کہا رحمت کائنات نے مجھ کو بھیج دیا، ماں کے گھر آئی، نہ آنسوؤں پہ اختیار نہ آہوں پہ اختیار۔ ماں پوچھتی ہے بیٹی کیا ہوا؟ کہا آج کائنات کا تاجدار بھی مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ کہا اماں ساری کائنات مجھ سے روٹھ جائے رب نہ روٹھے۔ رب حدیث کے الفاظ، اماں عائشہ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں رکھتے تھے، اللہ جب تک تو میری برات ظاہر نہیں کرے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی۔ اذا سالک عبادی انی فإنی قریب۔ کوئی مانگنے والا آ کے مانگے تو صحیح، مانگا۔ ادھر عائشہ کی زبان سے الفاظ نکلے، ادھر جبریل امین چل پڑے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ جاؤ جھوٹ بولنے والے انسانوں، تم جھوٹے، عائشہ سچی۔ میں نے اس کی برات کے لیے قرآن میں 18 آیتیں نازل کر دی ہیں۔ اذا سالک عبادی، کوئی مانگنے والا مانگے تو صحیح۔ ایک اور مانگ رہا ہے، ایک اور نبی کی سواری مدینے میں داخل ہو رہی ہے، اوس اور خزرج کے سردار نبی کی راہ میں اپنی آنکھوں کو بچھائے بیٹھے ہیں۔ آج کائنات کے امام کی سواری ہمارے گھر آئے گی، آگے بڑھے۔ آخری بات سن لو، رحمت کائنات نے کہا ہٹ جاؤ، دعوها فإنها مأمورہ۔ مدینے کے چودھریوں، آج محمد اپنی مرضی سے کسی کے گھر نہیں جائے گا، وہاں جائے گا جہاں رب لے جائے گا۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ، آج محمد کی اونٹنی کی مہار جبریل نے تھامی ہوئی ہے۔ آج نبی کی اونٹنی کی مہار جبریل نے تھامی۔ بڑے بڑے لوگ اپنی حویلیوں کو سجائے، اپنے گھروں کو آراستہ کیے، نبی کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے دید و دل پر چڑھا کیے بیٹھے ہیں۔ آج نبی کی سواری ہمارے گھر آئے، مدینے کا سب سے غریب گھر ابو ایوب انصاری کا گھر، سارے مدینے میں اس سے غریب گھر کوئی نہیں تھا۔
اس گھر کے اندر بھی نبی کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں. آج نبی آ رہے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ام ایوب کہتی ہے ابو ایوب کیا ہی اچھا ہو کہ آج نبی ہمارے گھر میں آ جائے. ابو ایوب مسکرائے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گر پڑے. کہا ام ایوب کہاں تو اور کہاں کا خواب دیکھ رہی ہے؟ کہاں ہمارا گھر 2 کمروں کا، ایک نیچے ایک اوپر، اور آج مدینہ کے سرداروں کی حویلیاں نبی کے خیر مقدم کے لیے سجی ہیں. تو کیا خواب دیکھ رہی ہے؟ اس نے کہا ابو ایوب ناراض نہ ہونا، میں نے تو ویسے ہی اپنی محبت کا اظہار کیا تھا کہ آج اگر رب ہم کو یہ سعادت بخش دیتا تو رب کے گھر میں کیا کمی آ جاتی تھی. ابو ایوب مسکرا پڑے. کہا کبھی چیونٹیوں کے گھر نارائن بھی آئے ہیں؟ کہاں ہم، کہاں کونین کا تاجدار؟ اتنی دیر میں مدینہ کی گلی میں شور اٹھا کہ کونین کے سردار کی تاج کی سواری اوس کے گھر کے آگے سے گزر گئی، خزرج کے سرداروں کی حویلیوں سے آگے گزر گئی، اور خود نبی کے ماموں کا گھر بھی وہاں موجود تھا، اس سے بھی آگے گزر گئی. کیا ہوا؟ کہا نبی نے کہا ہے آج نبی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، جہاں رب لے جائے گا وہاں جائے گا. ابو ایوب گلی میں کھڑا نبی کی سواری کا منظر دیکھ رہا ہے. اس نے سنا، بھاگا ہوا گھر آیا. ام ایوب کہتی ہے کیا ہوا؟ کہا نبی کی سواری سارے سرداروں کی حویلیوں سے آگے گزر گئی. کہا کیوں؟ کہا آقا نے کہا ہے آج اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا، جہاں رب لے جائے گا وہاں جاؤں گا. ہائے ام ایوب طرف اٹھی. کہا ابو ایوب سارے اپنی چودراہٹوں کو لے کے نبی کی بارگاہ میں گئے ہیں، کسی کو ہوش نہیں. اگر مسئلہ رب پہ کہہ رہا ہے تو میں رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں. وضو کیا، عرش الہی کے مالک کے سامنے چھٹ گئی. اللہ آج اگر محمد کی سواری ہمارے گھر آ جائے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ ہم غریب ہیں، مفلس و کلاش ہے، وہ کائنات کا امام ہے. اللہ پر تو نے تو اپنے قرآن میں کہا ہے کہ میں اپنے مانگنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہوں. اللہ آج ام ایوب کی مانگ کو پورا کر دے. ام ایوب ہاتھ پھیلائے رب کی بارگاہ میں مانگ رہی. اتنی دیر میں شور اٹھا کہ نبی کی سواری قریب آ گئی. کہا اللہ اگر ہمارے دروازے کے قریب سے گزر سکتی ہے تو گھر میں کیوں نہیں آ سکتی؟ ہائے ہائے عرش والے خدا تیرا کیا کہنا ہے. اذا سالت عبادی انی فإنی قریب. ادھر سواری قریب آئی، ادھر ام ایوب کی دعاؤں میں تیزی آ گئی. اللہ آج یہ اعزاز مدینے کے غریبوں کو عطا کر دے، مدینے کا فقیر گھر کو عطا کر دے. ام ایوب کی چیخ نکلی. جبریل کو حکم ہوا سواری ام ایوب کے گھر کے باہر بٹھا دو. سواری بیٹھی. حدیث کے الفاظ ہے صحابہ ساتھ تھے. ابو ایوب کے گھر کو دیکھا، حیران رہ گئے سواری کہاں بیٹھ گئی ہے، یہاں تو سامان رکھنے کی بھی جگہ نہیں. حدیث کے الفاظ ایر لگائی، سواری اٹھی. ابو ایوب چیخ مار کے کہتا ام ایوب سواری بیٹھ کے اٹھ گئی ہے. ام ایوب
بیت تو گئی تھی، پھر اٹھ گئی۔ اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے اذا سالک عبادی، اللہ آج سواری آئے ہے تو جانے نہ پائے۔ حدیث کے الفاظ، صحابہ نے ایڑ لگائی، سواری تھوڑی دور آگے گئی، پھر پلٹ کے ام ایوب کے گھر کے آگے رک گئی، پھر ایڑ لگائی، تیسری مرتبہ اٹھی، ام ایوب کی سسکیوں میں روانی آ گئی، اللہ تو نواز دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تیسری مرتبہ جو سواری جو پلٹی تو ابو ایوب کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے اپنی نگاہ اقدس اٹھائی، فرمایا ابو ایوب تجھے مبارک ہو کہ آج جبریل نے میری سواری کو تیری چوکھٹ پہ بٹھا دیا ہے۔ ابو ایوب نیچے سے آواز دیتے، ام ایوب تجھے مبارک ہو، رب نے تیری دعا کو سن لیا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فإنی قریب۔ ام ایوب نے سر اٹھایا اور پھر دوسری مرتبہ رب کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اللہ پہلے نبی کی میزبانی مانگنے کے لیے دعا کی تھی، اب تیرا شکریہ کے لیے سجدہ کر رہی ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، خدا نے قرآن میں کہا ہے مایوسو، دل شکستو، آساب باختو، بیماروں، دکھیوں، پریشان حالوں، بیماریوں کے مارے ہوئے انسانوں، مقدمات میں گرفتار لوگوں، آ جاؤ رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ انی قریب عجیب دعوت الداع، اور میری بارگاہ میں جھکنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا ہے۔ اللہ تجھ سے دعا ہے، تیرے یہ بندے اس گرم موسم میں تیری بارگاہ میں آ کے اس مقدس دن بیٹھے، اللہ تو ان سب کی مانگوں کو پورا فرما، اللہ تو ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، اللہ ہم سب کی مشکلات حل فرما، اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات، آج کے سارے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے تذکرے میں اللہ نے دعا کا ذکر اس لیے رکھا تاکہ مومنوں کو اس بات کی خبر دی جائے کہ اے روزے دارو آؤ، تم نے رب کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اس کے صلے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلاؤ، تم اپنے رب سے جو مانگو گے رب تمہیں عطا فرما دے گا، اور اس بات کا عقیدہ رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی بارگاہ سے کچھ مل سکتا؟ جس کو جو کچھ ملا رب کی بارگاہ سے ملا۔ اگر نبیوں نے بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نہیں مانگا تو ہمیں بھی رب کے سوا کسی دوسرے سے مانگنا جائز ہے۔ اور جو بندہ اپنے رب سے یقین، ایمان اور اعتماد کے ساتھ مانگتا ہے، رب اس کی مانگ کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ دوستو، اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہم غریبوں فقیروں کو یہ جگہ عطا کی کہ ہم اس جگہ اللہ کے عظیم الشان گھر کو جس طرح کے اس کی شان و شکو اس کی متقاضی ہے اس کے مطابق اس گھر کو بنائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جگہ 1 ایکڑ ہم نے تقریباً 70 لاکھ روپے میں خرید کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند ہی دنوں کے اندر صرف ہمارے نمازیوں نے اور چند مخصوص دوستوں نے
اللہ کی توفیق سے اس ساری رقم کو فراہم کیا. میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے اس جگہ کی خرید میں کسی قسم کا حصہ لیا، ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما، اور اللہ ان لوگوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما. دوستو، ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلے سال سے پہلے اس اللہ کے گھر کو انتہائی جدید سہولتوں سے آراستہ و پیراستہ کر کے اس کی عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے. اس لیے کہ ہمیں پہلی مرتبہ یہاں تراویح پڑھانے کا اتفاق ہوا. آج رات کو یہ ساری جگہ بھرنے کے بعد ساتھ والی کوٹھی بھی لی ہوئی ہے، اس کے بھر جانے کے بعد بھی لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ موجود نہ تھی. لوگ سڑکوں پہ باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جگہ کم تھی. اگر یہ ساری جگہ کھل جائے اور صحیح عمارت بن جائے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی توحید کے پرچار کے لیے اور نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے خدا کے فضل و کرم سے ایک مرکز اور مینارہ نور کی حیثیت حاصل کر جائے گی. میں آپ حضرات کی توجہ اس کی تعمیر کی طرف دلاتے ہوئے کسی چندے کی اپیل نہیں کرتا کہ ہماری عادت نہیں ہے چندہ مانگنا، لیکن میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ گھر اللہ کا ہماری اور آپ کی کوششوں اور محنتوں سے بنے گا. اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ یہاں باقاعدہ کتاب و سنت کی آواز بلند ہو تو اس کی تعمیر کے لیے جو لوگ اپنے دلوں میں جو ارادے رکھتے ہیں وہ اس کے لیے بھرپور طور پر تعاون کریں. اور آج کے دن خصوصیت سے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خلوص قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ اللہ ہم کمزوروں کو اگلے سال سے پہلے اپنے اس گھر کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے یہاں کئی منزلہ باہر کے ایریوں میں عمارت بنائی جائے اور وہاں ڈسپینسری، ہاسپٹل، خیراتی، بہت بڑی لائبریری اور قرآن و سنت کی تعلیم کا بہت بڑا مرکز قائم کیا جائے. آپ اللہ سے خلوص کے ساتھ دعا کریں اللہ ہمارے ان نیک ارادوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ہمت دے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مل کر اس عظیم منصوبے کو مکمل کر سکیں. آج کا جمعہ ہم نے اس لیے یہاں رکھا تھا کہ چینیا والی مسجد کے اندر لوگ پورے نہیں سما سکتے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بے شمار لوگ باغ میں سڑک پر کھڑے ہیں، ادھر ادھر کھڑے ہیں، ان کو جگہ نہیں. میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں کہ ہم باوجود کوشش کے مکمل انتظامات نہیں کر سکے. یہ ساری کوٹھی کا لان بائیں طرف بھرا ہوا ہے لوگوں سے، وہاں صاحبان لگ سکتے تھے، ہم نے لگوا دیے. سڑک کے لیے ہمیں صاحبان نہیں مل سکے کیونکہ پہلے سے بکنگ تھی. بہرحال یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اللہ ہمیں جلدی توفیق دے گا کہ ہم اس گھر کو مکمل کرنے کے بعد یہاں باقاعدہ جمعے کا آغاز کر سکیں. اگلا جمعہ پھر حتم ثابت چینیا والی مسجد میں ہی ہوگا. اس عمارت کے گرانے کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد اس عمارت کو گرا دیا جائے تاکہ آگے انشاءاللہ عمارت کے گرائے جانے کے بعد پھر اعلان کے ذریعے آپ حضرات کو اطلاع دے دی جائے گی کہ جمعے کا آغاز یہاں سے ہو چکا ہے. پرسوں یا ترسوں عید ہوگی، سوموار یا منگل کو عید کا اجتماع حسب ثابت سنت کے مطابق کھلے میدان میں منٹو پارک کے وسیع و عریض میدان میں انشاءاللہ منعقد ہوگا. عید کی نماز ٹھیک 7 بجے کھڑی ہو جائے گی. عید کا موٹا مسئلہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہر گھر کے سربراہ کو اپنے سارے بچوں بوڑھوں کی طرف سے
5.5 روپے فی کس کے حساب سے فطرانہ ادا کر دینا چاہیے. عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے عید کو جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیریں کہتے ہوئے جانا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا صاف ستھرا اور اگر ممکن ہو تو نیا لباس پہن کر، مرد خوشبو لگا کر اور عورتیں بغیر خوشبو کے استعمال کیے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں. امام کائنات نے کہا ہے ان عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے جانا چاہیے جنہوں نے بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنی، اس لیے کہ اگر وہ نماز میں شامل نہ ہوں گی تو مومنوں کی دعا میں شامل ہو جائے. اس لیے مرد عورتیں اللہ کی توفیق سے عید کی نماز کے لیے نکلا کریں. عید کا اجتماع منٹو پارک میں حسب روایت منعقد ہوگا. نماز پورے 7 بجے انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی. گھر سے وضو کر کے چلنا چاہیے، اجلا لباس ہو، غسل کر کے جانا سنت ہے. عید فطر کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے کچھ کھا کے جائے. عید اضحیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں آ کے کھائے. اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے سنت کے مطابق کچھ کھا کر جانا چاہیے، فطرانہ ادا کر کے جانا چاہیے. دوستو، اللہ کی توفیق سے جس طرح کہ آپ میں سے بیشتر لوگوں کو معلوم ہے یہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے. خدا نے مجھے توفیق عطا کی، میں نے خود تراویح پڑھائی. کل انشاءاللہ قرآن مجید کا ختم ہوگا انشاءاللہ. طویل اور مفصل دعا ہوگی انشاءاللہ. کل طاق رات بھی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ اکثر و بیشتر لوگوں نے چاروں طاق راتیں جاگ کر گزاری ہیں. آخری طاق رات بھی جاگ کر گزاریے. اللہ ہمارے نصیبے میں لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دے. لوگوں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے. 4 راتیں گزارنے والوں یا جن کو موقع نہیں ملا، آخری رات اللہ کی بارگاہ میں گزارو جاگ کر. اللہ سے دعائیں مانگو. انشاءاللہ قرآن مجید کے ختم کے بعد فضائل قرآن پر درس ہوگا اور اس کے بعد حسب سابق دعا ہوگی اور اس کے بعد ہمارے ملک صاحب نے آپ کے لیے سحری کا انتظام کر رکھا ہے. ان کے والد صاحب عرصے سے بیمار ہیں. آج ہماری جماعت کے بڑے مولانا عبد القادر قصوری رحمت اللہ علیہ جو پنجاب کی جماعت کے سربراہ تھے، ان کے صاحبزادے ہمارے ملک کے مشہور قانون دان میرے سامنے میاں محمود علی قصوری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عرصے سے بیمار ہیں. ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے ایک چھوٹا سا بچہ بیمار ہے، کچھ کے گھر والے بیمار ہیں، کوئی کسی کا کوئی بیمار ہے. سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اللہ سارے مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. اللہ جتنے فقیر ہیں ان کو تمنگر بنا. اللہ جتنے محتاج ہیں ان کو غنی فرما. اللہ ہم سارے تیری بارگاہ کے محتاج ہیں. اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واهم واعظم واکبر. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ فقیروں کو تمنگر بنا. اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما. اے اللہ دکھیوں کے دکھ درد دور فرما. اے اللہ سب دکھیوں کے دکھ درد دور فرما. اے اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں رفع فرما. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کے روزوں کا ثواب عطا فرما. اللہ راتوں کا قیام قبول فرما. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہم سب کی ساری حاجات پوری فرما.
اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما، اللہ ہمارے بوڑھوں پہ رحم فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بوڑھوں پہ رحم فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے عرش الہی کے مالک، تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرما، اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اللہ سب کی نیک خواہشات پوری فرما، اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اللہ اپنے حبیب پاک کے شہر کی زیارت نصیب فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا بھر میں اسلام کو سربلند فرما، اللہ اپنے اس گھر کو مکمل کروا دے، اللہ اس گھر کو مکمل کروا، اے اللہ اس گھر کو مینار نور بنا، اللہ ہمیں اس گھر کا آباد کرنے والا بنا، اللہ جو اس کی آباد کاری میں حصہ لیتا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ہم سب کے دکھ دور فرما، اللہ ہم سب کے دکھ دور فرما، اللہ ہم سب کے دکھ دور فرما، اللہ تو سب کے دکھوں کو جاننے والا ہے، اللہ سب کے دکھ دور فرما، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ سب کی مصیبتیں رفع فرما، اللہ ہم سب کے کاروباروں میں برکت عطا فرما، اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، اللہ حرام سے محفوظ فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی